سندھ حکومت نے ارشد شریف کے قتل کی کرمنل انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا ارشد شریف پر حملہ ہونے والا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نام بتائیں، انہیں کس نے کہا تھا ارشد شریف پر حملہ ہونے والا ہے؟ سینئر صحافی کی جان کو خطرہ تھا تو عمران خان نے بیرون ملک جانے کا کیوں کہا؟ اور باقی اداروں نے انویسٹیگیشن اور انکوائری کا احکامات دیے ہیں۔ پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس پوری صورتحال کو انکیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم بھی یہ اپیل کرتے ہیں ہونی چاہیے، دیکھا جائے کہ اس افسوسناک واقعے میں سب سے زیادہ بینیفیشری کون بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ ملک سے باہر جائیں، تو آپ نے یہ بات کیوں کہی ان کو کہ ملک سے باہر جائیں؟ سب سے زیادہ کیونکہ باہر ملک میں تو آپ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کر نہیں سکتے تھے، آپ اتنے بڑے انڈر ورلڈ ڈان تو ہیں نہیں، آپ تو لوکل ڈان ہیں پاکستان میں۔ تو آپ کے پاس جب دو صوبوں میں آپ کی پکی حکومت تھی تو یہ آپ کا فرض تھا کہ آپ ان کو اپنے حکومتوں میں ان کو سیکیور کرتے۔ آپ نے ان کو یہ مشورہ کیوں دیا کہ ملک سے باہر جائیں؟ شہباز شریف کا حال ابھی سے خستہ لگ رہا ہے، رانا ثنا تیاری رکھو، تمہارے ہینڈلرز بھی دیکھیں گے۔ عمران خان کا سیالکوٹ میں خطاب، کہا عوام حقیقی آزادی لینے اسلام آباد پہنچیں گے۔ شریف تم تو ویسے بڑا ڈرتے ہو، تمہارا تو مجھے ابھی لگ رہا کہ حال خستہ ہے۔ رانا ثناء اللہ تم بھی تیار ہو جاؤ، اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں وہ بھی سب دیکھیں گے۔ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گا۔ بیرونی سازش کے تحت جن کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، یہ امریکہ کے نوکر، ہمارا مقابلہ ان چوروں کو شکست دینا۔ عمران خان کا لانگ مارچ انقلاب کے لیے نہیں، اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے۔ نواز شریف کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا، کہتے ہیں عوام عمران خان کا انقلاب 4 سالہ حکمرانی میں دیکھ چکے ہیں، فورن فنڈنگ، توشاخانہ اور 50 ارب روپے کی ڈکیتی کے ثبوت ملے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان تاریخ کا سب سے بڑا چور ثابت ہوا ہے۔ عمران نیازی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، عمران خان ارشد شریف کے المناک قتل کو سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف برس پڑے، کہتے ہیں عمران خان ریاستی اداروں پر الزامات لگا رہا ہے، الزامات کی بجائے عمران خان تحقیقاتی کمیشن کے نتائج کا انتظار کرے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کا معاملہ، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھی اہم ٹاسک سونپ دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ متحرک ہو گئے۔ وزیر داخلہ نے لانگ مارچ کے حوالے سے کل اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ چاروں چیف سیکریٹریز اور آئی جی پولیس کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے۔ کل وزارت داخلہ میں ہونے والے اجلاس میں چیف کمشنر اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد سمیت حساس اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے۔ تو رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ متحرک ہو گئے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق، اور یہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کا معاملہ ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس کیانی، کیا معلومات ہیں مزید آپ کے پاس؟ جی بالکل، جو پی ٹی آئی لانگ مارچ کا جو معاملہ ہے، اس پر جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ متحرک ہوئے ہیں، اور کل انہوں نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے وزارت داخلہ میں طلب کیا ہے، جس میں تمام جو چاروں جو چیف سیکرٹریز ہیں اور جو چاروں جو آئی جیز ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو حساس اداروں کے جو افسران ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ لانگ مارچ روکنے کے حوالے سے اور جو اقدامات جو لیے گئے ہیں ان تمام تر معاملات کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو نفری جو آئی ہوئی ہے، سندھ سے آئی ہوئی ہے اور کے پی کے سے جو آئی ہوئی ہے، اس حوالے سے تمام تر اقدامات اور جائزہ جو ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی رپورٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا، پی ٹی آئی رہنما فیصل واؤڈا نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے سسٹم کے اندر انصاف میں تو ہمیں پتہ ہی ہے، اور بیرون ملک جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے کہ
اس کے بعد کرکس کے اندر یہ کوئی گولی 20 گولیاں چلیں اور 20 گولیوں میں ارشد شہید ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہوا. ارشد شریف کو میرے حساب سے گاڑی کے اندر سے مارا گیا ہے یا بہت کلوز رینج سے مارا گیا ہے. ارشد شریف کو کوئی 8 10 20 گولیاں نہیں لگیں. ارشد شریف کو میرے حساب سے 2 گولیاں لگی ہیں جو سینے پہ اور سر پہ ہے، اور سینے پہ اور سر پہ لانگ رینج شوٹنگ سے نہیں لگ سکتی، اگر لگتی تو 10 20 لگتی. نمبر 1. اس کے بعد جو کہانی رسائی گئی وہ کہانی یہ تھی کہ جی کڈنیپنگ ہوئی کہ ایک بچے کی، اور اس بچے کی اس گاڑی میں موجودگی اس کے ریلیٹڈ اس گاڑی کو تعقب کیا، اس کو روکا، اس پہ گولیاں چلی. تو اگر بچہ گاڑی میں موجود تھا تو کیا دنیا کی کوئی بدترین پولیس بھی کھلے عام گولیاں چلائے گی اگر اس گاڑی کے اندر کوئی موجود تھا بچہ؟ آپ ٹائر پہ گولیاں چلاتے، گاڑی پھر بھی نہیں رکتی تو آپ ڈرائیور کو گولی مارتے. لیکن اس گاڑی کے اندر صرف کولڈ پلانڈ بروٹل مرڈر، قتل صرف ارشد شریف کا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہوا. جو خرم نامی شخص اور وقار نامی شخص آ رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کا بس کا کام نہیں ہے، نہ پاکستان میں کسی اور سیاسی شخصیت کا کام ہو کہ وہ کینیا کے شہر میں اس سے 2 گھنٹے دور ایک فارم ہاؤس ارینج کرے، اس فارم ہاؤس میں اس کو چھپائے، اور فارم ہاؤس میں چھپانے کے بعد دنیا میں کسی کو پتہ نہ ہو اور یہ حادثہ پیش آئے. اب میں اس کی تفصیلات میں آ جاتا ہوں کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ ایک ایماندار، بہادر، نڈر، زبردست انسان تھا. شہید ہے تو آج بھی ہمارے اندر ہے، اور اگر ہم میں کوئی غیرت ہے تو ہمیں اس کے بچے اور فیملی کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا پڑے گا جیسے آپ اور میں اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی قیمت کیا دینی ہے وہ بھاڑ میں گئی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ضمیر وہ تکلیف اور وہ جو ویڈیوز اور آپٹکس جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو معلومات مجھے ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ویڈیو بنا کے نام دے دیے ان لوگوں کے. میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، نام بھی دے دیے ہیں، انٹرنیشنلی بھی دے دیے ہیں، لوکلی بھی دے دیے ہیں. اور مجھے کچھ ہوا اور میں مارا گیا تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے دولت کی. میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہوں. اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہیں وہ بھی 3 گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے. وہ کتنے بھی بڑے طاقتور لوگ ہوں، ان کو بڑا کلیئر میسج ہے میرا. مجھے گولی لگی اور میں مرا تو 3 سے 5 گھنٹے کے اندر تمہیں بھی گولی لگے گی اور تم بھی مرو گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی ہے. یہ ایک سازش اور ٹولہ بنایا گیا. ارشد شریف نہ بھاگنے والا آدمی ہے، نہ ملک چھوڑنے والا آدمی تھا. ارشد شریف کے اوپر جو ایف آئی آریں کٹی وہ کٹی، 15 کٹی یا 16 کٹی. لیکن ارشد شریف نہ اس ملک چھوڑنے کو تیار تھا، نہ ملک چھوڑ رہا تھا. وہ بھی وجہ بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ سب باتیں کر رہا ہوں. ارشد شریف کو سازشیوں نے ڈرایا، بتایا، مجبور کیا، اور وہ شخصیت ہیں جن کو بلیو کرنا بنتا ہے، اور اس کو یہاں سے نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو وہ دبئی پہنچا. جب وہ دبئی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نامعلوم ادارے نے دبئی سے نکلوانے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالا اور دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا. یہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے. میں اس کے شواہد بھی آپ کو دوں گا. جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبئی میں رہا. جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبئی چھوڑنا پڑا. لندن کی ڈائیورژن بتائی گئی کہ وہ لندن چلے گئے ہیں، وہ لندن بھی نہیں گئے تھے. پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا، جو یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا، جو یہ سازش کر رہا تھا، یہ سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے آج، جس کو کہہ کے تھک گیا ہوں، میں مر گیا ہوں، آستینوں کے سانپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں.
اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ اور مقاصد کچھ اور ہیں. سب کو الٹی پٹتی میں چڑھا دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے, لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون, موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں, اور وہ جنازے دیے جائیں گے. اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا. اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو. ارشد شریف اپنے مقصد, اپنے بیانیے, اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا. نہ اس کو موت کا ڈر تھا, نہ وہ بھاگنے والا تھا, نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا. لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں نہیں, وہ سب پردے چاک کر دوں گا. مجھے فکر نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی. یہ میرا وعدہ ہے, یہ میں حلف میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں. ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھجوا سکتا تھا. کینیا کیوں چوز کیا گیا, کینیا میں اس کو کس نے چھپایا, کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا, کینیا میں وہ کیا کرتا رہا, اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں, وہ سازشی لوگ ہیں, وہ بے ایمان لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں, جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں, اور اپنی خواہشات, اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ کولڈ بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس وہ نہیں رکی تو گولیاں چل گئی. سب ڈرامہ ہے, سب جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا, نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا, نہ کوئی شواہد ملے گے, نہ کوئی ثبوت ملیں گے, اور نہ ہی کوئی انصاف. اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر. مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی, خون دیا جائے گا, بے گناہ لوگوں کا, امپورٹنٹ لوگوں کا, کسی قسم کا بھی چیز. ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر, ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا, ارشد شریف آنے کو تیار تھا, ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا, وہ اپنے مقصد کو ایمانداری سے نبھا رہا تھا. اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا, جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا, لیکن پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں 99% اس پہ یقین کروں گا. تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹارے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے, ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی. یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار, کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا, وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا, تو خوف بیٹھا گیا, ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بھڑک اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں اب یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتہ ہیں اور کیوں پتہ ہیں
اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں؟ جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چھان بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے بغیر چھان بین کے, اور یہی اس ملک کا المی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے. یہ جو پوری کہانی ہے اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے ہیں. اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی پرامن کی بات کر رہے ہیں جو مہذب ممالک میں ہوتا ہے, لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچول سازش رچائی گئی ہے, جو ایکچول گیم کھیلی جا رہی ہے, جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے, اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنٹ سے لے کر اداروں سے لے کے محکموں سے لے کر پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں. میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آ کے 2 پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میرا فون فورینزک کے لیے تیار ہے. میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا, ارشد شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. اس کی گواہی ARY کے کچھ لوگ اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر و خوف نہیں ہوا تو وہ بھی دیں گے, کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں. لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں, یہ جو سازش ہے, یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. فورینزک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینزک چینج بھی ہو جاتے ہیں, شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے تو شواہد مٹ کے آئے ہیں کیونکہ میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا میزبان ہے, میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا, اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹو تعلق تھا. وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں, کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی, اپنے چیئرمین, اپنے ملک اور اس کی سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں, اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے, جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتہ ہے, جن سے بات کرتا ہوں سرعام کرتا ہوں, کسی کے باپ سے نہیں میں ڈرتا. اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہیں, اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا, میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام, اس ملک کا ریولوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو, تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا, اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں. وہ کسی کے باپ ہیں, کسی کے بچے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں. امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں. وہ مارچ کی آڑ میں گریں گی, وہ اس سے پہلے گریں گی, کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے, ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو ہم سفید دیکھنا شروع ہو جائیں. کالا کالا ہے, سفید سفید ہے,
پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے، اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، اور لوگوں کو پتہ ہے، اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے میں دوستی اور دشمنی آخری وقت تک نبھانا جانتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں، نہ ڈروں گا، نہ جھکا تھا، نہ کبھی جھکوں گا۔ میں پھر وارن کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں، بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مریں کسی اور کے لیے، وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا۔ اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی آپ کو آج سے آگے۔ میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے؟ اس بیٹی کو کیسے جواب دوں؟ اس بیٹے کو کیسے جواب دوں؟ وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا۔ ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے، اپنے بھائی کے لیے، خیرات میں نہیں، ہمارا سگا بھائی ہے، وہ سگے بھائیوں جیسا ہے، کریں گے اس کے لیے، کروائیں گے، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے۔ لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے، یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے، اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں۔ یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی، اس سے یہی تاثر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں، نام آپ چونکہ نہیں لے رہے، تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ جو ہے بڑی واضح طریقے سے، اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں، نہیں کی ابھی تک کی یہ جو شواہد ہے سب کچھ چیئرمین صاحب کو پتہ ہے۔ میں ایم آئی پہ سے کر سکتا ہوں، میں آئی ایس آئی کے ساتھ کر سکتا ہوں، باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اڑ گیا ہے، کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے، میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھالی گئی ہے، میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے، میرے بچے بھی گزر رہے ہیں، کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے کہا نا، جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ۔ سب سے پہلے میرا ملک پاکستان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز HD۔